إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم حاضرین، اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو بڑے ہی سوچنے کا، غور و فکر کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ کی حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو گئی ہے۔ دنیا میں آج مسلمانوں کا نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی وقت ہے، اور نہ ہی کوئی رعب اور دبدبہ ہے۔ ابھی چند ہی روز قبل کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو احمد آباد کا وہ واقعہ یاد دلاؤں جس میں وہ بچی نے جہیز سے تنگ آ کر، شوہر کی بے وفائی سے تنگ آ کر سوسائیڈ کر لی۔ پھر میں آپ کو اس بدبخت وسیم رضوی کا واقعہ دلاؤں جس نے قرآن پر حملہ کیا۔ پھر آپ کو وہ واقعہ یاد دلاؤں کہ جس میں وہ بدبخت وسیم رضوی نے دوسرا ویڈیو جاری کیا اور اس میں بتانے کی کوشش کی کہ اس کے اس عمل سے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال، اس کے دوست احباب سب اس سے بدظن ہو چکے ہیں اور اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ اس کام، اس مشن پر ڈٹا رہے گا۔ اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا تو کیا کر لے گا؟ وہ سوسائیڈ کر لے گا۔ پھر ایک واقعہ ایسا گزرا ہے کہ ایک بچہ پیاس لگنے کی وجہ سے مندر میں چلا گیا اور پانی پی لیا تو اس کے ساتھ شب و ستم کیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا۔ پھر ایک واقعہ ایسا گزرا ہے کہ ایک شخص جو مرد تھا وہ عورت بن گیا، اور عورت بننے کے بعد وہ زیارت کرنے کے لیے ایک درگاہ پہ گیا، شرک کرنے گیا، لیکن انہوں نے شرک کا نام زیارت رکھ دیا۔ تو وہاں پر اس مرد، اس عورت کے ساتھ زائرین نے ایسی حرکتیں اور ایسے عمل کیے ہیں جیسے کسی گنڈے کے درمیان کوئی اکیلی تنہا لڑکی پھنس جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کیا معاملات کرتے ہیں، ویسا اس کے ساتھ درگاہ میں کیا گیا۔ پھر اس میں ویڈیو میں ایک شخص کہتا ہے کہ ہم یہاں عبادت کرنے آتے ہیں اور ایسے لوگ آ کر ہماری عبادت میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے کورونا جیسی وبا سر اٹھا رہی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ بخار، ٹائیفائڈ والے وائرل معاشرے میں عام ہیں۔
یوں لگتا ہے، یا آپ غور کریں گے پھر آپ کی زندگی کے سارے معاملات میں، لین دین، کام دھندہ، بزنس، تجارت میں جو مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، کل ملا کر دیکھا جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ غم ضرور لاحق ہے. ایسا لگتا ہے کہ غموں کے اژدہا انسانوں پر حملہ آور ہے اور اپنے زہر سے انہیں جاں بحق کیے جا رہے ہیں. یہ سسکتا، بلکتا، تڑپتا ہوا انسان کسی مرہم کا منتظر ہے جو اس کے غم کا مداوا بن سکے. اور یہ غموں کی بیماری انسانوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کیے جا رہی ہے. انسان کی بظاہر شخصیت، ظاہری طور پر صورت بڑی ہی خوش رنگ، خوش نما، خوبصورت، خوشحال، توانائی سے بھرپور، صحیح سلامت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک گھن لگی ہوئی لکڑی کی طرح کھوکھلی ہو چکی، جو کسی کمزور سے سہارے کے چند سانسوں کا خیالی آسمان بن کر کھڑی ہوئی ہے. جو ہی حوادث زمانہ کی پرزور آندھی اس سے ٹکراتی ہے، وہ تاش کے پتوں کی طرح ڈھہ کر بکھر جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ سارے حالات، سارے معاملات، ساری دنیا، ساری باطل طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کا راستہ روکنے میں لگی ہے. اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور مٹانے میں لگی ہے. مسلمانوں کو اسلام سے مایوس کرنے میں لگی ہے، یا مسلمانوں میں نا امیدی اور مایوسی پیدا کرنے میں لگی ہے. اور اس سازشوں میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. تو آخر وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری حیثیت اور وقت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو گئی ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں اگر ہم انجام دیں تو پھر دنیا اور آخرت میں ہمارے کو وہی مقام و مرتبہ مل جائے اور ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہو سکتے ہیں، ہو جائیں؟ تو جواب آسان ہے کہ آج مسلمانوں میں سے عبادت کی روح نکل چکی ہے. آج امت مسلمہ ایسے اعمال کر رہی ہے جسے دیکھ کر اسلام و مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. وسیم رضوی جیسا بدبخت جانتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کون سی چیز نکل چکی ہے. عبادت کی حقیقت نکل چکی ہے. وہ مندر میں بچے کو پیٹنے والا جانتا ہے کہ مسلمانوں میں سے عبادت کی حقیقت جو اصل چیز ہے وہ نکل چکی ہے. اس کا ثبوت اس ویڈیو میں ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ درگاہ میں کھڑے رہ کر کہتا ہے کہ ہم یہاں عبادت کرنے آتے ہیں اور یہ لوگ آ کے ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آج مسلمان کو عبادت کی حقیقت نہیں معلوم، جس کی وجہ سے آج دنیا میں نہ ہمارا رعب ہے اور نہ دبدبا ہے. وہ مرہم جس کا ہم منتظر ہیں، جس کے ہم منتظر ہیں، آخر وہ مرہم کیا ہے؟ وہ مرہم یہی ہے جو ہمارے غموں کا مداوا بن سکتا ہے کہ ہم عبادت کی حقیقت کو سمجھ لیں. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو
جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ محبت، امید اور خشیت پر مبنی ہے۔ عبادت کی بنیاد حقیقت میں انہی تین چیزوں پر ہے، اور ان میں سب سے عظیم اور اہم رکن محبت ہے۔ اس کائنات میں ہر حرکت، ہر کارکردگی حب الہی کی وجہ سے۔ محبت کہہ دیا جا رہا ہے تو کوئی عشق و عاشقی مت سمجھ لینا کہ چلو آج عشق و عاشقی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی محبت ایمان کے عظیم ترین واجبات اور اعلیٰ ترین اصولوں میں سے ہے، بلکہ یہ محبت ہی تخلیق کائنات، احکامات، دینی، ایمانی ہر عمل کی بنیاد ہے، بلکہ زندگی کا ہدف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت اور اعلیٰ درجے کی انکساری کا اظہار ہو، اور اسی محبت کی بنا پر مسابقتی اپنی فضا میں آگے بڑھتے ہیں، اور سلیم الفطرت دلوں کے وہاں اپنے خالق سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے خالص محبت وحدانیت کی بنیاد اور اس کی روح ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا تب تک عقیدہ توحید میں درست اور مکمل ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خالص اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، محبت ہی عبادت کا سب سے اہم اور عظیم رکن ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، ماں باپ کی خدمت، یہ سب عبادت ہے۔ بالکل عبادت ہے، کوئی شک نہیں اس کے عبادت ہونے میں، لیکن یہ عبادتیں اگر محبت، امید اور خشیت سے خالی ہوئی تو پھر یہ کس کام کی ہے؟ سینکڑوں مسلمان، کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں موجود عبادتیں کر رہے ہیں، اثر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت نہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت سے دل خالی ہے۔ ایک بندہ جمعہ کے لیے نماز کے لیے آتا ہے، عام دنوں میں نماز کے لیے آتا ہے، وہ اپنا جائزہ لے، کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آتا ہے یا اس نے عبادت کو اپنی عادت بنا لیا ہے؟ عادت بن گئی ہے عبادت، پانچوں وقت نماز پڑھنا ہے، جمعہ کو جانا ہے، آ جاتا ہے۔ اس کے دل میں جب تک اللہ رب العالمین کی محبت نہیں آئے گی، اس کی عبادت میں اثر نہیں آئے گا۔ جب تک اس کے دل میں امید نہیں جاگے گی، امید اور توقع نہیں ہوگی عبادت میں، اس کی محبت، اس کی عبادت میں دم نہیں۔ اور اگر اس میں خشیت نہیں پائی جائے، ویسے آج ہمارا حال ایسا ہے محترم حاضرین کہ ہم دنیا سے بہت جلدی کیا کرتے ہیں؟ امیدیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو انہیں معلوم تھی یہ بات کہ ان کے جو شیعہ ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ پیسے کے بہت لالچی ہیں، وہ پیسے کے بہت لوبھی ہیں۔ اگر انہوں نے ان کو یہ مال نہیں دیا حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے بعد تو وہ الٹے حضرت حسن کے ہی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے جب معاہدے میں یہ بات رکھی کہ ہم آپ کو بہت زیادہ مال دیں گے تو حضرت حسن نے اس کو قبول کر لیا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے ہی شیعوں کی وجہ سے۔ یہ دنیا کے بہت لوبھی ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں یقین آئے، بازاروں میں گھوم کر دیکھ لیجئے، لوگ کلفیاں بھی بیچتے ہیں تو کربلا کی کیسٹیں چلا کے بیچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس سے مال بہت آئے گا۔ محبت کدھر جا رہی ہے؟ چنانچہ یہ ایگریمنٹ جب ہو گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہر مہینے کم سے کم 2 لاکھ درہم یا دینار حضرت حسن کا باندھ دیا کہ آپ کو وظیفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے بھول گئے۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مہینہ ختم ہوا اور آپ کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ حضرت معاویہ شاید بھول گئے، اگر پیسہ نہیں آئے گا تو کیا معاملہ ہوگا. آپ سوئے، جیسے ہی سوئے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو کہا ہے بیٹے تو اللہ سے امید لگانے کے بجائے اللہ کے بندوں سے امید لگاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی، دعا مانگی. جیسے ہی ادھر دعا مانگی محترم حاضرین، ادھر حضرت معاویہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ حضرت حسن کا وظیفہ بھیجنا ہے اور آپ نے وہ وظیفہ پہنچا دیا. تو اس واقعے سے سب سے پہلی چیز جو پتہ چلی، امیدیں باندھی جائے گی، امید رکھی جائے گی تو کس سے؟ اللہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے. اچھا، اس واقعے میں ایک چیز سمجھ میں آئے گی یا کوئی آدمی سننے کے بعد اشکال دل میں لا سکتا ہے کہ حضرت حسن کو 2 لاکھ درہم یا دینار مہینے کا دیا جاتا تھا اور مہینہ ختم ہوتے ہوتے وہ ختم بھی ہو جاتا تھا. تو وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کہ جو پورا مہینہ اتنا کھاتے تھے کہ 25 تاریخ تک آتے آتے ڈبے بجنے شروع ہو جاتے تھے، جیسے ہمارا حال ہے کہ آخر کے 5 دنوں میں کیسے گھر چلے گا اس کی فکر ہوتی ہے. وہ لوگ اصل میں کھاتے کم تھے اور صدقہ زیادہ کرتے تھے. تو جب حضرت حسن کے پاس 2 لاکھ درہم یا دینار مہینے کا آیا کرتا تھا، سب کی سب صدقہ کر دیا کرتے تھے. اتنا بھی نہیں بچتا تھا کہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے آپ اپنے گھر کا خرچ چلا سکیں. اس لیے آپ کو فکر ہوئی کہ حضرت معاویہ اگر بھول گئے، آپ عراق میں ہیں، حضرت معاویہ شام میں ہیں، مال اتنی جلدی پہنچے گا نہیں، سفر کر کے آنا پڑتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں. تو امید کس سے باندھتے تھے؟ اللہ سے. آج ہم نے امیدیں کس سے باندھی ہے؟ دنیا سے. تیسری چیز عبادت کی خشیت ہے محترم حاضرین. نہ اللہ کا ذکر سن کر ہمارے دل رستے ہیں، نہ اللہ کا ذکر سن کر ہمارے دل نرم پڑتے ہیں محترم حاضرین. تو ایسے لوگ یا ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر آج اللہ رب العالمین کا ذکر سن کر اس کی عبادت میں ہمارے دل لرزتے نہیں، ڈرتے نہیں، تو اس دن سے ڈریے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ جس دن بعض چہرے ذلیل ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے معلوم ہے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر لرزتے نہیں تھے، ان کے دل گھبراتے نہیں تھے، ان کے دل تڑپتے نہیں تھے. تو عبادت کی حقیقت میں جو چیزیں ہیں وہ 3 ہیں محترم حاضرین. نمبر 1 محبت، نمبر 2 امید، نمبر 3 خشیت. اصل میں عبادت کی یہ بنیاد ہے، دین کی یہ بنیاد ہے، حب الہی دین کی بنیاد ہے. اور شرک کا آغاز اسی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے سے ہوتا ہے. میں نے ویڈیو کا بتایا تھا کہ بندہ کیا کہتا ہے درگاہ میں کھڑے ہو کر کہ ہم یہاں عبادت کرنے آتے ہیں، اور یہ لوگ ہماری عبادت میں آ کر خلل ڈالتے ہیں. جب محبت کسی غیر اللہ کے لیے آئے گی تو یہیں سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کا آغاز ہوتا ہے. آج مسلمانوں کو قاعدہ نہیں معلوم کہ جتنی محبت اللہ رب العالمین سے کی جانی چاہیے نا، اتنی کسی سے نہیں کی جا سکتی. آج مسلمانوں کے وہاں گھڑیاں گھروں میں لگی ہوئی تغرے دیکھیں گے تو اس میں ایک جگہ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ رسول لکھا ہوا ہے. انہیں معلوم نہیں یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، کسی کو شریک نہیں کر سکتے، مقدس سے مقدس رسول کو بھی نہیں. تو یہ محبت میں جب شرکت شروع ہوتی ہے تو کیسے شرک آتا ہے، یہ میں خود ممبئی میں جہاں کام کرتا تھا میں نے دیکھا ہوں. آپ کے گھروں میں کیلنڈر ہوں گے، آپ کے گھروں میں گھڑیاں ہوں گی، آپ کے گھروں میں تغرے ہوں گے، آپ کی دکانوں میں تغرے ہوں گے. ایک جگہ اللہ لکھا ہے، ایک جگہ رسول لکھا ہے. پھر آگے ترقی کیسے ہوتی ہے معلوم ہے؟ پھر اللہ رسول، پھر اجمیر والے بابا آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد غوث پاک آ جاتے ہیں. تو ممبئی میں جہاں میں جاب کرتا تھا، ہمارے سیٹ کے کچن میں خانہ کعبہ کا فوٹو، مسجد نبوی کا فوٹو، اجمیر کا فوٹو، تمہارا غوث پاک کا عراق کا فوٹو، پھر شریڈی کا فوٹو، پھر گنپتی کا فوٹو، پھر معصوم شاہ باوا کا فوٹو.
پورے کچن میں ایک بڑا مندر بنا تھا جس میں سب تھے. اب چونکہ توحید کی دعوت دینا مقصود تھا, ہنسی مذاق ہوتی تھی. میں سے پوچھا تو اندر آتا نہیں؟ میں نے نہیں, تم نے جو مندر یہاں بنائے ہو بہت صحیح بنائے ہو کچن میں, کیونکہ ایسی کھچڑی کچن میں ہی پک سکتی ہے. یہ کھچڑی کچن میں ہی پک سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین سے جتنی محبت کی جاتی ہے اتنی محبت کسی سے آپ نے کیے اور آپ کیا کر بیٹھے؟ شرک کر بیٹھے. خالق کون؟ اللہ. کیا کسی نبی کو خالق مانا جا سکتا ہے؟ مالک کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ تدبیریں کرنے والا کون؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. ان چیزوں میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ساری چیزیں. محمد رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے. تو اللہ رب العالمین نے خالص محبت کرنے والے مومنوں کی قرآن مجید میں تعریف کی ہے اور ملاوٹی محبت کرنے والے مشرکینوں کا بھانڈا پھوڑا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی سی محبت کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے سچے بندے خالص اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے, جو آج مسلمانوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. اللہ رب العالمین نے اسے اپنے اولیاء کی علامت اور صفت قرار دیا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, کہ اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گی. تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا سب سے زیادہ خالص یہ مومنین اولیاء کی صفت ہے. اب یہ آئے گی کیسے؟ یہ آتی کیسے ہے؟ کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے میں مخلص ہو جاتا ہے وہ ایمان کی حلاوت, ایمان کا مزہ پا لیتا ہے. اچھا, ایمان کا مزہ کسے کہتے؟ نہیں معلوم. ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ثلاث کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. رواہ بخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 خصلتیں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. 3 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلی, اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. دوسری, وہ محبت کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے. تیسری, وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا آگ میں گرنے کو برا جانتا ہے. آج محترم حاضرین امت مسلمہ کا حال اٹھا کر دیکھیے کہ جب وہ بچی سوسائڈ کر رہی تھی, وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہی تھی, اس سے پہلے اس نے اپنے ماں باپ سے گفتگو کی فون پر. باپ کیا بولتا معلوم ہے؟ تجھے غوث پاک کا واسطہ ایسا مت کرنا. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ ایسا شخص کیا ایمان کی حلاوت پا سکتا ہے؟ اگر وہ بچی نے سوسائڈ کی, اللہ تعالیٰ اس سے بعد میں پوچھے گا. پہلے اس کے والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت کی, کیا تم نے اپنے بچوں کو سکھایا. تو محترم حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کو سیکھیں, ان عبادت کی حقیقتوں کو سمجھیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. مسلمانوں کے نزدیک تو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ زبانوں پہ لوگوں کے کیا ذکر ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ, یا غوث, یا خواجہ. کیا ایسے آپ ایمان کی حلاوت پائیں گے؟ ایسے آپ ایمان کا مزہ پائیں گے؟ اور جو اللہ والے ہیں یعنی اہل حدیث, ان سے محبت ہونا چاہیے.
کیونکہ اللہ کے لیے ہی محبت ہوگی تو اللہ والوں سے ہی ہوگی. تو آج دنیا اہل حدیث سے محبت رکھتی ہے یا بغض رکھتی ہے؟ تو پتہ چلے گا بغض. تو پھر آپ کیسے ایمان کا مزہ پائیں گے؟ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت بہترین زاد راہ ہے قیامت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سب سے بہترین تیاری اور سامان ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيئا إلا إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما من أحببت. رواہ بخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو نے قیامت کی کیا تیاری کیا؟ کہتا ہے میں نے بہت زیادہ نماز عبادتیں تو نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قیامت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. بات سمجھ میں آئی محترم حاضرین؟ اس میں ایک قاعدہ یہ بھی ملا ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ سوالی انداز میں بھی اس کو بات سمجھا سکتے ہیں. نبی سے سوال کیا کہ نبی نے اس سے الٹا سوال کر لیا، تو الٹا سوال کرنے سے چڑھنا نہیں چاہیے. آج اگر کوئی چلا جائے، کوئی مسئلہ پوچھ لے اور سوال کر لے تو سوال سے ہی چڑھ جاتے ہیں، اور سوال پر سوال کر لے تو ایسے لوگ اصل میں ایمان سے خالی ہیں، ان کے دل ایمان سے خالی ہے. اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے وہاں لوگوں کے درجات اس کی محبت پر ہی طے ہوتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم خوب عبادتیں کر لیں گے، خوب زکوٰۃ صدقات خیرات دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑھ جائے گا. یاد رکھیں یہ قاعدہ کہ اللہ رب العالمین کے وہاں پر مقام اور مرتبہ اس کی محبت پر ڈیپینڈ ہے. اس امت میں سب سے زیادہ افضل کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ عبادتیں کر رکھی تھی، یا صحابہ سے وہ بہت زیادہ عبادتوں میں آگے تھے. آخر ان کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ رب العالمین سے، اس لیے ان کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ملا. جیسے ہی نبی نے دین کی دعوت دی، اللہ کا کلمہ بلند کیا، سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ ابو بکر. جب اللہ کے دین کے لیے گھر لٹانے کی بات آئی، سب سے پہلے گھر لٹانے والا کون؟ ابو بکر. جب اللہ کے دین کی مدد کرنے کی بات آئی، گھر چھوڑنے کی بات آئی، ہجرت کرنے والا کون؟ ابو بکر. جب نبی کی مدد کرنے کی بات آئی تو اپنی 6 سال کی بیٹی کو نکاح میں دینے والا کون؟ ابو بکر. جب امت کی ذمہ داری اٹھانے کی بات آئی، خلافت کا مسئلہ آیا، سب سے پہلے آگے بڑھنے والا کون؟ ابو بکر. جب زکوٰۃ کے منکروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور مسلمان اس پشو پیش میں تھے کہ جو لوگ کلمہ شریک ہیں ان سے جہاد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ان سے جنگ کی جا سکتی کہ نہیں، سب سے پہلے جنگ کرنے والا کون؟ ابو بکر. تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے وہاں بندوں کے مقام اس کی محبت پر طے ہوتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم خوب عبادت کر لیں، خوب صدقات کر لیں، خوب حج ادا کر لیں، خوب معاملات کر لیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. اگر آپ کا معاملہ اللہ رب العالمین کے نزدیک طے ہوگا تو کائے پر ہوگا کہ آپ کو اللہ رب العالمین سے کتنی محبت ہے. جب حضرت حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے محترم حاضرین، اور ایک ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، حضرت حسن حسین جب مسجد میں داخل ہوتے تھے خوف کے مارے ان کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا. اور ہم کیسے مساجدوں میں آتے ہیں؟ ہمیں سدھارنے کے لیے تو خطیب و امام کو مسجد کے آداب قاعدے سکھانا پڑتے ہیں. مسجد میں زور سے بات مت کرو، مسجد میں غیر ضروری بات مت کرو، مسجد میں دنیاوی بات مت کرو. کیوں؟ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت نہیں ہے. وہ محبت ان کے دلوں میں تھی، اس لیے پوری دنیا پہ وہ
راج کرتے تھے، آج ہم پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی ویسی محبت نہیں ہے. اب سوال یہ آئے گا محترم حاضرین کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیسا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ علیہ نے 10 نشانیاں بتائی ہے کہ جس میں یہ 10 نشانیاں پائی جائے گی پتہ چل جائے گا کہ اس کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے. لیکن میں 10 نشانیاں یہاں بیان کروں گا، ہم اپنا جائزہ خود لے لیں، ہم خود یقین کر لیں گے ہم میں سے کسی کو بھی شاید ہی اللہ رب العالمین سے محبت ہو، اور اگر ہو تو بڑا خوش نصیب ہے. امام ابن قیم جوزی جو پہلی نشانی بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آدمی قرآن میں غور و فکر تدبر کرتا رہے، کرنے والا ہو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہوں گے، روز قرآن میں غور و فکر کرنے کی کوشش یا کر دیں گے بس اب قرآن کھولیں گے، رمضان آنے والا ہے، اب 1 مہینے میں 2 3 ختم کروں گا، پورے سال بھر کا کانٹریکٹ پورے رمضان میں دے کے رکھا ہوں میں. دوسری نشانی کہ وہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرنے والا ہو. ہماری تہجد اور چاشت کو جو جانے دو، ہماری سنت و نوافل کا یہ حال ہے کہ جو شخص 12 رکعت روز نفل نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا. اور دیکھیے ہم فجر میں 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں، ظہر میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد 2 پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے بعد 2 پڑھ لیتے ہیں، 8 تو ہو گئی. صرف پڑھنا کتنی ہے؟ مزید 4 اور پڑھنا ہے، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. نوافل کا بھی اہتمام. تہجد تو کب پڑھیں گے؟ بس رمضان ہے نا. چاشت کب پڑھیں گے؟ رمضان ہے نا. اعتکاف میں بیٹھیں گے تو چاشت پڑھیں گے بھائی. تو بندے کو اگر دیکھنا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو اس کی دوسری نشانی ہے کہ وہ نوافل کا کتنا اہتمام کرتا ہے. تیسری چیز کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہو. آج ہم پر کوئی تکلیف مصیبت پریشانی گزرتی ہے تو ہماری زبان سے اللہ نکلتا ہے یا او اماں او ابا او نانی او خالہ نکلتا ہے؟ اور ایک تو چلو ماں باپ نانا دادی ماموں سب سے محبت ہوتی ہے، نکل بھی جائے او تیری، یہ بھی جملے نکلتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں کوئی دکھ درد تکلیف مصیبت یا خوشی کوئی بھی نعمت ہمیں ملے سب سے پہلے انسان کی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر. تیسری نشانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. چوتھی نشانی کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا ہو. ایک مسجد ہے پورے شہر میں، لوگ دور دور رہتے ہیں، اب اس میں کون کتنی اپنی خواہشات کو مار کر یہاں با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش اور احترام کرتا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. یا ہم فجر کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہماری خواہشات کو مارتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. پانچویں چیز کہ وہ اللہ اور رب العالمین کے اسماء و صفات میں غور کرنے والا ہو. چھٹی چیز یہ جو انسان کی عقلی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان پر احسان کا معاملہ کرتا ہے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اگر کوئی ہم کو صرف بلڈ ہی دے دے تو ہم اس کا ساری زندگی احسان مانتے ہیں. اگر کوئی بندہ ہم پر کوئی معاملات کر دے احسان والا، پیسے سے کسی چیز سے بھی، تو ہم اس کا ہمیشہ احسان مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور وہ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، دن رات احسان پہ احسان کر رہا ہے، اور ہمیں اس سے محبت ہی نہیں، اس کی قدری نہیں، اس کا احساس ہی نہیں. ساتویں چیز کے عاجزی اور انکساری ہو. آٹھویں چیز کے اعمال میں اخلاص ہو، ریا نہ ہو، کیونکہ ریا ہونے کے بعد آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اعمالوں میں اخلاص ہو. نویں چیز یہ کہ وہ اہل علم کے پاس بیٹھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، ان سے باتیں سیکھے، ان کی نصیحتوں کو پکڑے، ایمان والے اہل علم والوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اور 10ویں چیز یہ کہ وہ حرام کاموں سے اجتناب کرے.
اب محترم حاضرین ذرا بتائیے مجھے، یہ جو 10 نشانیاں بتائی گئی ہے کیا یہ ہم میں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے؟ پھر ہمارا حال سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا ہم تو بڑے اہل توحید ہیں، ہم بہت توحید کی دعوت دیتے ہیں. اگر میں یہاں مسجد میں پوچھ لوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اتنی اپنی اسماء و صفات گنائے ہیں، ایک حدیث میں 99 آئے ہیں اور اس سے بھی مزید زیادہ ہیں، اور اتنے بھی زیادہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے محترم حاضرین. تو یہ اسماء و صفات جو اللہ رب العالمین نے گنائے ہیں، یہ کیوں گنائے ہیں؟ یہ بھی بڑا غور کرنے کا مقام ہے. یہ چیز آج ہم سب کے لیے بہت ہی غور کرنے کی ہے محترم حاضرین، کہ آج مسلمان کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اسماء و صفات قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بتائے ہیں، دکھائے ہیں، سکھائے ہیں، اس کی کیا اہمیت و عظمت ہے. ہمیں توحید ربوبیت معلوم کہ خالق اللہ، مالک اللہ، تدبیر کرنے والا، کام کر ساری کائنات کو چلانے والا اللہ. ہمیں الوہیت معلوم کہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی، نظر و نیاز اللہ کے لیے کی جائے گی، قربانی اللہ کے لیے کی جائے گی. لیکن یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کر دی ہے؟ کوئی مسلمان اس کو غور ہی نہیں کرتا. جبکہ حدیث کیا ہے؟ جس نے اللہ رب العالمین کے 99 نام یاد کر لیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے قرآن اور اپنے نبی کی زبان سے اس کی اسماء و صفات کی تفصیل بیان کر دی، تاکہ کل کوئی کافر آپ کے سامنے کھڑا رہے اور آپ سے سوال کرے ذرا اللہ کی ذات کو ثابت تو کر. تو کیسے ثابت کرو گے؟ یہ اسماء و صفات اسی کے لیے ہے. جب اسماء و صفات کا علم آتا ہے تو بندے کو اس سے محبت پیدا ہونا چاہیے. مثال دوں میں آپ کو، صرف ایک خواجہ غریب نواز، ایک صفت کتنی لوگ محبت کرتے ہیں. اچھا یہ صفت بھی جھوٹی، یہ صفت بھی جھوٹی ہے، جھوٹ منسوب کر دیا گیا. غریبوں کو نوازنے والا تو اللہ ہے، لیکن ایک صفت جھوٹی بتا دی گئی، لوگ کتنی محبت کر. غوث پاک، یہ بھی ایک صفت، یہ بھی جھوٹی. اس ایک صفت کی وجہ سے لوگ غوث پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو وہ اللہ رب العالمین جس نے اپنی بے شمار اسماء و صفات کو قرآن مجید اللہ کے نبی کی زبانی ہم کو بتایا ہے، اور ہم کو اس سے محبت ہی نہیں ہے، جو کہ سچی صفات ہے. اللہ رب العالمین کا صرف ایک نام، ایک صفت تمام انسانوں کی محبت کا حقدار بننے کے لیے کافی ہے. لیکن بات جو ہے کہ ہم نے آج تک توحید کو نہیں سمجھا ہے. مسئلہ وہی ہے محترم حاضرین کہ ہم نے عبادت کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. عبادت کی جائے گی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، اس کی ذات کے ساتھ امید لگا کر، اور اس کا خوف اور خشیت اور لرزہ دل میں طاری کر کے. اور آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، اس میں ٹو وے نہیں ہے، ون وے. تم کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین کی دھمکی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے. وَإِن كَانَ آبَاؤُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. واضح دھمکی ہے، چیلنج ہے پوری انسانیت کو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہاری بھائی، تمہارے کنبے قبیلے، یا تمہارے وہ مال اور تجارتیں جن کا تمہیں کم ہونے کا خدشہ ہے، نقصان ہونے کا ڈر ہے، یا تمہارے وہ گھر اور حویلیاں جو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں عزیز ہے.
تو انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ بھیج دے، تمہیں موت دے دے، قیامت دے دے، اور اللہ رب العالمین فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ واضح دھمکی، صاف پیغام، صاف پیشن گوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے سوا کوئی آپشن، کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں سرخرو ہونا ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت اپنے دل میں پیدا کر، اسی سے امید رکھنا ہے، اسی سے توقعات رکھنا ہے، اسی کا خوف ہمارے دلوں میں طاری اور ساری رکھنا ہے۔ یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں، یہ وسیم رضوی جو آج یہ کہتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں گا، اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے ابھی بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے، کہ آج بھی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو اسے سوسائڈ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اگر آج بھی ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں تو ہمارے بچوں کو سوسائڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، خشیت کے ساتھ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔